الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا للصلاة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہم قسم کی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تسبیحات تعلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی وڈیائی اللہ مالک اللہ واسطے جڑا پوری دنیا دا مالک خالق ہے رازق ہے داتا ہے کنج بخش رنج بخش حاجت روائے مشکل کشائے بگڑیاں بنان والا اولاداں عطا کرن والا روزیاں برتان والا ساریاں تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک نو لائق نے درود و سلام آقا نامدار ساڈے دلاں دی بہار امام المرسلین امام المجاہدین پوری دنیا دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اہل علاقہ والیوں اسی دنیا دی اسی رب العالمین دی خاص توفیق دے نال مسجد وچ آئے ہیں یا آن والے ہیں اللہ پاک ساڈا اس مسجد وچ آنا جمعۃ المبارک پڑھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی دے اندر منظور و قبول فرمائے اور اللہ پاک سن دل لگی دے نال اور پیار دے نال اور محبت دے نال
اس دن دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو جلدی جلدی مسجد وچ آਉਣ دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، میں آپ دے سامنے سورۃ جمعہ دی ایک آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مینوں صحیح سمجھان دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور سن مسلماناں نوں صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعے دا دن اور جمعے دے بارے جمعے دی اہمیت جمعے دی اہمیت کی ہوندی ہے اور جمعے دی فضیلت کی ہے اور جمعے دے آداب کی نے، اس دے بارے گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ کہ اس جمعے دے فائدے کی نے اور اللہ وحدہ لا شریک نے جمعے دی کتنی شان و شوکت بنائی اور ساڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت تے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے یہ دن کتنا عظمت والا دن اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا۔ برادران اسلام، سارے دنوں دے نالوں ہفتے بھر دے دنوں دے نالوں مثال طور تے ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اگے جمعہ ہوندا ہے، سارے واراں دے نالوں اللہ رب العزت نے اس جمعے والے دن نو افضل بنایا ہے۔ وحدہ لا شریک نے اس جمعے والے دن نو بہت افضل قرار دیتا ہے اور یہ عظیم الشان دن، اس کی بڑی اہمیت بڑی فضیلت اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سن ساریاں نو سنت نبیہ دے نال محبت کرن دی اور پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ساریاں امتاں نو جتنیاں بھی پیچھے امتاں گزر چکیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تو پہلے جتنیاں بھی امتاں ہو گزریاں نے، ساریاں امتاں نو اللہ وحدہ لا شریک نے اس جمعے تو معلوم رکھیا ہے۔ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیات دے نال یہ ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اور ساڈے تے اللہ پاک نے فضل کمایا، فضل کیتا، رحمت کیتی اللہ پاک نے اور سانو اس جمعے والے دن دے رہنمائی فرمائی اور اس جمعے دی برکات نال سانو نوازیا۔ اس جمعے دیاں بڑیاں برکتاں نے، بڑیاں رحمتاں نے اس جمعے دے دن دیاں، کیونکہ بڑا جمعے دا دن بڑا خاص دن ہے۔ اللہ پاک نے اس دن نو بڑا خاص مقرر فرمایا کہ میرا جمعے دا دن میں کسی امت نو بھی اور کسی امت نو میں جمعے دا دن نہیں عطا کیتا تو میں اپنے سونے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کیتا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میرے سونے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی آئے سارے تو آخر دے وچ اللہ پاک نو دس رہے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ کہ میں سارے تو پیچھے آیا ہوں، سارے تو پیچھے تشریف لے کے آیا ہوں اور قیامت والے دیہاڑے
سارے تو زیادہ میں سبقت لے جاواں گا، سب تو اگے ہوواں گا۔ ایک گل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی، اور اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حدیث مبارکہ روایت کی ہے صحیح مسلم دے اندر کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیڑیاں جڑیاں امتاں ہو گزریاں انہاں ساریاں امتاں نو پہلے کتاباں ملیاں، سب تو بعد کتاب سانو ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سارے تو پیچھے سانو کتاب ملی، اور اے جمعے والا دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈے اتے فرض کیتا گیا، میری قوم تے فرض کیتا گیا، اور کسے پچھلیاں جتنیاں بھی امتاں ہو گزریاں نے کسے امت نو اس دن تو نہیں نوازیا، نہ ہی کسے نے جمعے دا دن آیا۔ اے جمعے دا دن آیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے آیا، اور جتنے بھی پیچھے ہو گزرے نے انہیں اختلاف کیتا کہ اس جمعے دا دن نہیں لینا چاہتے، اختلاف کیتا وہ جتنے بھی یہودی سن، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ سارے ساڈے تابع ہو گئے، کیونکہ جمعے دا دن اللہ پاک نے سانو ہی عطا کیتا۔ دیکھ لو نا ترتیب اللہ پاک نے کیویں بنائی ہے کہ پہلے جمعے دا دن آ گیا، بعد ہفتے دا دن، پھر اتوار دا دن۔ یہ ہفتے دا دن کادے واسطے آیا؟ مسلمانوں واسطے آیا اور فرض کیتا گیا۔ ہفتے دا دن یہودیاں واسطے، انہاں دی عبادت ہوندی یہودیاں دی، یہودی ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، اسی مسلمان جمعے والے دن عبادت کرتے ہیں، یہودی ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، اور نصاری اگلے دن اتوار والے دڑے کرتے ہیں۔ اے جڑے نصاری نے نا انہاں دا وار ہے اتوار، وہ اتوار والے دڑے اپنی عبادت کرتے ہیں، عیسائی اپنے اس دڑے عبادت کرتے ہیں، یہودی ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، تے مسلمان اسی جڑے ہیں شریعت محمدی دے اندر اسی جمعے والے دن جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جمعے دا دن سانو عطا کیتا اور پچھلیاں قوماں نو محروم رکھیا ہے دے کولوں۔ اس واسطے میرے بھائیو، اہل علاقہ والےو، مسلمانوں، بات ذرا غور نال سن لو کہ جمعے دا دن بہت خاص دن ہوندا ہے۔ ایدی اہمیت دا اگر تھانوں پتہ لگ جائے تے میرے خیال صبح دے نال ہی تسی مسجد دے اندر بیٹھ جاؤ اور دے وچ جلدی آنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس جمعے نو افضل دن قرار دیتا ہے اور بڑا فضیلت، بڑی شان و شوکت والا دن ہے۔ یہ وچ جڑا بندہ اذان ہون تو پہلے آ جاوے مسجد دے اندر، میرے سونے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نو ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب ملے گا۔ جڑا بندہ جمعے دی اذان ہون تو پہلے مسجد دے اندر آ جائے اس نو اونٹ دی قربانی دا ثواب ملے گا۔ جڑا بندہ اس تو دوے نمبر تے آئے اس نو ایک گاں دی قربانی دا ثواب ملے گا۔ جیڑا بندہ تریے نمبر تے آئے اس نو مرغی دا ثواب ملے گا۔ جیڑا اینڈ تے آئے گا اس نو انڈے دا ثواب ملے گا، تے جیڑا اس تو بھی پیچھے آئے گا اس نو جمعے دا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ ساڈے سونے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ اے گل میں کولوں نہیں کر رہا، اگر میرے محبوب نے کہہ دیتا ہے ثواب ملے گا تو ملے گا، اگر کہہ دیتا تو نہیں ملے گا، کیونکہ فرشتے جدو جمعے دی اذان ہو جاتی فرشتے مقرر فرشتے جمعے والے دن اس مسجد دے اندر تشریف لے آندے تواڈے نالوں پہلے۔
مسجد کے اندر فرشتے تشریف لے آتے اور گیٹ تے بیٹھ جاتے ہیں، گیٹ تے بیٹھ کے جویں جویں بندہ آئے اس کا نام لکھی جاتے ہیں رجسٹر دے اوتے۔ اے گل ہے نہ سمجھنا میں مولوی کولوں بنا رہا ہے، نہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور باقاعدہ حدیث مبارکہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے دے اندر دروازے دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے اور ہر بندے دا نام لکھتے ہیں۔ جدوں امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے اس وقت وہ فرشتے رجسٹر نو بند کر کے وہ بھی نال خطبہ سنن لگ پے نے۔ اس واسطے میرے بھائیو جمعے والے دن جمعے واسطے جلدی کر کے مسجد آنا چاہیے کہ اسی اس ثواب تو محروم نہ رہ جائیے۔ میرے بھائیو صحیح مسلم دے اندر ایک روایت مبارکہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری امتاں نالوں میں اپنے سونے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑی امت عطا کیتی اور نال میں افضل دن جمعے دا عطا کر دیتا۔ اے پچھلیاں قوماں ساریاں نو اے دن میں نہیں عطا کیتا جڑا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کیتا ہے۔ سب تو بہترین دن جڑا دن چڑھتا ہے نا، سب تو بہترین دن، اچھا دن جدو سورج چڑھتا ہے نا تے اے سورج چڑھتا ہے تے جمعے والے دن چڑھتا ہے۔ یہ سب تو اچھا دن کیڑا ہے؟ جمعے والے دن۔ جمعے دا دن اچھا ہے۔ جدو اج صبح دا دن چڑھیا ہے نا تے سارے دنوں دے نالوں اج دا سورج جڑا چڑھیا ہے وہ اچھا چڑھیا ہے۔ اس جمعے والے دن واقعہ کی ہویا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے سارے دے باپ اللہ وحدہ لا شریک نے جمعے والے دیہڑے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جمعے والے دن پیدا فرمایا اور اس جمعے والے دن ہی جنت دے اندر انہوں نے بھیج دیتا۔ کنی اہمیت اس جمعے والے دن دی، اور اس دن ہی جدو باوے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت چوں کڈیا نا زمین تے بھیجیا، اس دیہڑے بھی جمعے والا ہی دن سی۔ اور قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوئے گی۔ جڑی قیامت ہونی نا وہ بھی جمعے والے دن ہی قائم ہونی۔ اس روایت نو بیان کس نے کیتا ہے کہ میرے سونے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی، اپنے صحابہ کرام نو دسیا، اپنے یاراں نو دسیا، اپنے بیلیاں نو دسیا، اپنی امت نو آگاہ کیتا کہ اس جمعے دی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن اللہ وحدہ لا شریک نے باب آدم نو پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب تو بہترین سورج وہ ہے جڑا جمعے والے دن چڑھے۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا یار ابو داؤد دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کسے میرے بھائی نو اگر ضرورت بنے حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لوے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس سب تو اچھا تے بہترین او دن ہے جڑا جمعے والے دن ہے، دن دا چڑھدا سورج جمعے والے دن سب تو زیادہ اچھا او دن ہے۔ یہ دی خصوصیات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا کیتا اور اسے دن ہی انہوں زمین تے گھلیا اور اسے دن ہی اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی۔ باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی توبہ بھی اسے دن ہی قبول ہوئی۔ اس دن کون سا وار؟ جمعے والا دن سی۔ میرے بھائیو
جدو باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا فوتگی دا دن آیا، وفات پائی، تے وہ بھی جمعے والے دن سی۔ جمعے والے دن دنیا تو چلے گئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تے جدو قیامت قائم ہوئے گی وہ بھی جمعے والے دن ہی ہوئے گی، پکا وعدہ۔ کیونکہ گل غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے کہ یہ گل بالکل پکی ہے، کیونکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ کہ جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اس جمعے والے دیہڑے نا ایک اور بڑی بات اج میں تانوں آگاہ کر دیواں، کسے میرے بھائی کو نہیں علم، تقریباً مسئلے سنتے تو رہندے سارے، بہرحال کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جی نہیں سنیا ہوتا، وہ نہیں پتا ہوتا۔ اس واسطے میرے بھائیو، جڑا جمعے والا دن ہے نا، یہ جڑے جانور ہیں نا، جدو سورج صبح کا چڑھتا ہے نا، جمعے والے دن صبح چڑھتا دن، اس دیہڑے اے جڑے جانور نے نا، پہاڑ نے، سمندر ہے، جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی ہے، سارے ہی اس دیہڑے نا شام تک دیوں لاندیاں تک وہ ساری دیہڑی ڈردے رہتے، ایک سوا جن تے انسان تو، نہ جن ڈرتا ہے تو نہ ہی انسان ڈرتا ہے۔ جتنے جانور اللہ پاک نے بنائے نے، پہاڑ بنائے نے، سمندر بنائے نے، نہراں بنائیاں نے، اے دنیا تے جتنے درخت بنائے نے اللہ پاک نے، تے سارے اس دن تو ڈردے رہندے نے جڑا جمعے والا دن ہے۔ ڈردے کیوں نے کہ ہو سکتا اج ہی قیامت آ جائے، انہاں نوں ڈر اس قیامت دا۔ ایک وحد انسان اور جن جس نو پتہ نہیں اس دن دا، اس دی اہمیت دا نہیں پتہ، اس دے آداب دا نہیں پتہ، ایک انسان اور جن نو نہیں پتہ۔ اور اس جمعے والے دیہڑے ایک جمعے دے ٹائم دے وچ ایسی گھڑی آندی ہے، ایسا وقت ٹائم آندا ہے کہ جڑا بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے، نماز پڑھ رہا ہوئے یا خطبہ سن رہا ہوئے، توجہ دے نال، دھیان دے نال سن رہا ہوئے، اس نو پتہ ہوئے کہ اے بات ہو رہی ہے، اپنے دل دے اندر بٹھائے، اپنے دماغ دا سارا برتن سدھا کر کے رکھے، اس نو پتہ چلے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آئے گی، ایسا وقت آئے گا، ہر جتنا بھی مسلمان بیٹھے ہوں گے، اگر وہ نیک تے خواہشات کرن گے، سوال کرن گے، اچھا سوال کرن گے، کہ میں رب العالمین اس کو قبول فرما لواں گا۔ کتنی اہمیت اس جمعے والے دن دی۔ اس جمعے دے وقت دے اندر ایک گھڑی آئے گی، خطبے دے دوران یا نماز دے دوران، اگر تیرا خیال ہوئے کہ اللہ مینوں معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ جڑے میرے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہوں دے گناہ معاف کر دے، اللہ جتنے لوگ پریشانی دی حالت چن، اللہ انہوں دی پریشانی دور کر دے، اللہ جڑے لوگ ہسپتالوں کے اندر بیمار نے، اللہ انہوں شفا کا عطا کر دے۔ انشاءاللہ پکا وعدہ کہ اللہ پاک یہ بات ضائع نہیں کرتا، وہ دعا قبول فرما لے گا، فرمائے گا۔ اس وجہ دے نال کہ ساڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث مبارکہ باقاعدہ موجود ہے، اس دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی بھی معتبر نے، کتاب بھی معتبر ہے، اور ساڈا ایمان اور یقین بھی ہے کہ جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تھی وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اگر نماز پڑھدے ہویا 2 رکعت نماز پڑھ کے بڑھنا، 2 پڑھنی ہے، انشاءاللہ آج دے جمعے دے اندر اے سنتا والا مغالطہ بھی اسی اج کر دیاں گے،
اے بھی تو اج بات دساں گے پکی باقاعدہ حدیث مبارکہ ہوئے گی اس جمعے دیا سنتاں دے بارے انشاءاللہ اگے چل کے اے بھی تانوں آگاہ کران گے۔ دین کوئی مشکل نہیں ہے، دین دے اندر کوئی مشکل ہے ہی نہیں، دین نو مشکل بنایا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ایس اپنی امت نو میرا دین آسان کر کے دس، اینو مشکل کر کے نہیں دسنا، اینو آسان کر کے دسنا۔ اس دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر تسی نماز پڑھتے ہو اس جمعے دے دوران اگر خیال کرتے ہو کہ اسی یار اج کسی دے پٹھے وڈنے نے، یا اسی اج فلانی چوری کرنی ہے، اج فلانی ڈکیٹی مرنی ہے، اج اسا جوا کھیڈنا ہے، جمعہ پڑھ کے اسا تاش کھیڈنی ہے، جمعہ پڑھ کے اسی جوا کھیڈنا ہے، جمعہ پڑھ کے اسی فلانا کام کرنا ہے، تے میرے محبوب نے فرمایا پھر وہ کام نہیں ہوئے گا۔ تہاڈا کام وہ ہوئے گا جڑا نیک کام ہوئے گا، اچھا کام ہوئے گا، شریعت دے مطابق ہوئے گا، رب العالمین نو چنگا لگدا ہوئے گا۔ وہ اس گھڑی دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑی میری وہ گھڑی ہوئے گی نا قبولیت دی، وہ دے اندر تیرا جڑا سوال ہوئے گا میں انہوں قبول فرما لواں گا۔ میرے بھائیو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین، حدیث مبارکہ کے لفظ نے کہ میرے سونے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑا جمعے والا دیہڑا ہے نا، اے میری امت واسطے رب العالمین نے عید دا دیہڑا بنا چھڑیا ہے۔ اے تے اگے اونج آتے رہنے ہیں نا، سی ہر وقت آنے ہیں بھئی یار جمعے والا دن عید دا دن جے، تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید دا جڑا جمعے دا دن ہے عید والے دیہڑے نالوں بھی افضل ہے۔ جڑا جمعے والا دن ہے نا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اے جڑا جمعے والا دن ہے نا، اے ہر شخص واسطے نماز پڑھن واسطے میں اے جمعے والا دن بنایا تے اور عید الفطر تے عید الاضحیٰ نالوں افضل بنا چھڑیا۔ اس جمعے والے دن نو معمولی نہ سمجھنا کہ اے جمعے والا دن معمولی، جمعہ فرض ہے، عید جڑی وہ سنت ہے۔ فرضاں دی جماعت دے نال تکبیر ہوندی ہے۔ تانوں میں ذرا گل سمجھا دیواں، اے گلاں جڑیاں ہوندیاں نا یہ چیدہ چیدہ ہوندیاں، میں بڑے دھیان نال تانوں میں گل سمجھانا بڑے پیار تے محبت دے نال، اور بار بار یہ گل سمجھانا، اگوں سمجھ نہ آئے تے پھر تواڈے مقدر نے، پھر تواڈی قسمت۔ اگر سمجھ آ جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی اور اللہ رب العالمین بھی راضی، اور تھانوں بھی سمجھ آ جائے گی، تسی اس دین تے چلو گے تے دیہڑے قیامت دے تسی رسوا نہیں ہوو گے، تھانوں کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی تھانوں پریشانی تنگی نہیں آئے گی۔ اس واسطے میرے بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جڑا دن ہے نا، اے میں سارے دنوں تے سردار دن بنا چھڑیا، سارے دنوں دا سردار دن بنایا، اور عید الاضحیٰ عید الفطر وہ دے نالوں بھی میں اس دن نو افضل بنایا ہے، کیونکہ جدو جماعت عید دی ہوندی ہے وہ دے نال تکبیر نہیں آکھی جاندی، جدو فرضاں دی نماز ہوندی پہلے تکبیر ہوندی ہے پھر نماز پڑھی جاندی، نال پھر اس جمعے والے دن خطبہ بھی ہوندا ہے، تقریر بھی ہوندی، واعظ و نصیحت بھی ہوندی، نال جماعت تو پہلے تکبیر ہوندی۔ فرق تو ہے نا اس نماز دے اندر، پھر یہ زور دے ٹائم تے پڑھی جاندی، وہ صبح اشراق دے ٹائم تے پڑھی جاندی دن چڑھے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ جمعے والا دن عید والے دن نالوں بھی یہ زیادہ افضل ہے، اور اس نو میں زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور یہ نا 5 خصوصیات ایسیاں بیان فرمائیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ عید الفطر دے نالوں بھی اس نو افضل بنایا، یہ دی پہلی خصوصیات ہے۔
اور اس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا فرمایا اس دیہڑے ہی، پہلی خصوصیات اس دن دی۔ دوجا، اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین تے اتاریا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تیسری گل یہ ہے کہ جدو فوت ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہڑے بھی جمعے کا ہی دن سی۔ چوتھی گل ہے کہ یہ گھڑی ایک ایسی آئے گی کہ جد وچ تہاڈا نیک کام دا سوال ہوئے گا، اللہ وحدہ لا شریک تہاڈا اس وقت ہی قبول فرما لے گا۔ اگر تسی کوئی دعا کردے ہو، شرط یہ ہے کہ اس وچ حرام نہ ہوئے، تہاڈی اس دعا دے وچ حرام نہ ہوئے، بات جائز ہوئے، حق دی بات ہوئے، تے اللہ پاک فرما رہے وہ ڈائریکٹ ہی اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ یہ بات کن نے کی تھی؟ یہ سونے پاک محمد رسول اللہ نے کی تھی، یہ کسی صحابی نے نہیں کی تھی، کسی تابعی نے نہیں کی تھی، کسی وہابی نے نہیں کی تھی، ایک بات کی تھی ہے آمنہ نے لال نے کی تھی، انہیں حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، پنجویں خصوصیات جڑی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دیہڑے اے جڑی زمین ہے نا، یہ میرے مقرب فرشتے تھلے آ جان گے اور قیامت برپا ہوئے گی اس دیہڑے جدو جمعے کا دن ہوئے گا۔ اس جمعے والے دن تو جتنے بھی جانور، پہاڑ، زمین، ہر چیز ہی پناہ منگتی ہے سوائے جن اور انسان تو، کیونکہ اس نو پتہ نہیں آخرت بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی، قیامت نو بھول بیٹھا، قبر نو بھول بیٹھا، اپنے پیغمبر دی بات نو بھول بیٹھا، اپنے رب دے حکام نو بھول بیٹھا، اینو کوئی پتہ نہیں قیامت آنی نہیں آنی۔ اس دنیا دے لالچ دے اندر، اے دنیا فانی لالچ دا دن ہے، اے لالچ دنیا، اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا کہ مال، زینت، دنیا، یہ ساری یہ عیش و عیاش واسطے تمہیں میں عطا کی تھی، بڑے دا تمہیں فائدہ نہیں ہوئے گا، اے فتنہ جے مال اور اولاد نہیں فتنہ۔ اگر کسی دے دن چار بچے نے آپ لڑنے تکلیف ماں باپ نو ہوئے گی، اگر انہوں دا پیسے دا رولا تو تکلیف ماں باپ نو ہوئے گی، اگر انہوں دا زمین دا رولا تو ماں باپ نو تکلیف ہوئے گی۔ فتنہ تے ہویا، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے سن ممبر رسول دے، خطبہ ارشاد فرما رہے سن، حسن و حسین آ رہے سن تے ڈگدے ڈگدے آ رہے سن تے میرے محبوب نے جا کے چک لیا، خطبہ چھوڑیا، انہاں دونوں نواسیاں نو چکیا، چک کے نال بٹھایا تے نال آیات مبارکہ پڑھ دیتی کہ اے مال اور اولاد اے سارا فتنہ جے، نال ہی قرآن پاک اللہ پاک نے بھیجیا، نال ہی اللہ کے رسول نے سنا دیتا اے مال اور اولاد فتنہ، اللہ دا قرآن کہہ رہے، پتہ بھی سانو ہے فتنہ ہے، تے پھر بھی اسی غفلت دے اندر اسی اگر ڈب جائیے تے اسی رب دی عبادت نہ کریے، اس دن دی اہمیت نو نہ سمجھیے، اس دے ادب و آداب نو نہ سمجھیے تے پھر یار ساڈے کھانے وچ کچھ نہیں، ساڈے دماغ دے اندر کچھ نہیں، یا دوسری بات کہ ساڈے اندر وڈیائی ہے، ساڈے اندر آکڑ اور غرور ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری دنیا تے اس زمین تے جڑا غرور نال آکڑ نال چلیا میں اس دی آکڑ بھی بن دیاں گا، غرور بھی توڑ دیاں گا۔ نہیں توڑتا غرور، اسی تے کئی ویکھے نے یار بڑے بڑے کجاک، اللہ پاک انہاں دا غرور انج توڑیا کہ انہاں نو منگنا شروع کر دیتا، انہاں امرویاں دے مالک، قلعیاں دے مالک، اللہ پاک نے انہاں دا ایسا غرور توڑیا ہے کہ وہ سارا دن منگدے پھردے ہوندے نے۔ ایک ادنا جہا بندہ، ایک مزدوری کرن والا، ایک عاجز بندہ رب نو منن والا، میرے محبوب نو منن والا دیکھیا تو گداگر تو بادشاہ بن گیا ہے۔ تے وہ کیوں بن گیا ہے؟ اس یار اپنے اندر آکڑ نہیں رکھی، اپنے محبوب دی شرعیت تے چلیا، اپنے محبوب دے آکھے لگا اور اپنے رب دا حکم منیا تے تاں اس مقام تے گیا، ورنہ نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، رب نو آکڑ اے مغروری اچھی نہیں لگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ دن جڑا ہے نا جمعے والا دن میں تواڈے واسطے بنایا ہے، اس دی اہمیت نو سمجھو، اس دے آداب نو سمجھو کہ جمعے والے دن آنا، مسجد دے اندر آنا، کیویں آنا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ آئے وہ غسل کر کے آئے، غسل کر کے آئے، اگر اس نو خوشبو مل جائے
گھر دے اندر اگر وہ خوشبو ہے خوشبو لا کے آوے، اے سنت جے خوشبو لگانا، غسل کرنا سنت جے۔ اگر صحیح طریقے دے نال اگر غسل کر کے مسواک کر کے، جمعے والے دن مسواک کرنا بھی ضروری جے، اے بھی سنت جے اور ضروری بھی جے۔ یہ بات جڑی میں کر رہا ہوں نا، اے میرے سونے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے گل بالکل پیڈی جے۔ یہ چاہے کہڑے فرقے دا بھی آدمی ہوئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھن والا ہوئے، یہ سارے واسطے مشترکہ بات ہے۔ جمعے والے دڑے نہونا، کپڑے ستھرے صاف پاؤنے تے پھر مسواک کرنا تے پھر جمعے واسطے آنا۔ جیڑا بندہ نہا کے مسواک کر کے اچھے کپڑے پا کے اگر جمعے والے دن آمدا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑنا۔ کتنی اہمیت اس دن دی۔ نالے غسل، اے جڑا غسل کرنا یہ شروع کتوں ہوا ہے یار؟ دین بنیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور وچ بنیا نا، اسی تو الٹا دین دی وگیاڑی کیتی ہے نا، بنایا نہیں اسی دین۔ اے میں گل وعدے نال کہنا کہ اسی جڑے ہاں نا، اے محمد رسول اللہ دی امت، اے ساڈے مولوی حضرات سارے عالم لوگ، ان دین نو اگے بدایا نہیں گھٹایا ہی ہے۔ کوئی دین دے وچ اضافہ کری جا رہا ہے، کوئی دین نو گھٹائی جا رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد بالکل مسجد نبی چھوٹی ہے، چھوٹی مسجد، ادو اے لباس نہیں سن جڑے ساڈے کول لباس نے نا، دا سوٹ ساڈے کول ہے، ادو اے مسئلہ نہیں سی ہوندا، ادو آ کپڑا اُنے ہوا لبدا سی، آ جڑا دیسی کپڑا ہوندا وہ پایا ہوندا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ مسجد بھی چھوٹی ہے تے پھر وہ کاروبار بھی کرتے سن، اپنی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں تے نال وہ کپڑے ایک ایک سوٹ ہوندا ہی کول، ادو پھر ٹائم بھی نہ ہوندا جمعے والے دن دو کے پا لئیے یا پا لئیے، پھر انہاں کپڑے نال ہی وہ مسجد دے اندر آ جاندے، انہاں چوں تھوڑی جی بو محسوس ہوندی سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے مسجد دے اندر ایک دن تے ویکھیا تے انہاں بھی محسوس ہوئی ایک دوسرے کولوں اذیت آئی، یعنی کہ تکلیف تو ہوندی ہے نا، اگر ایک بندے کولوں بو آ رہی ہوے تکلیف تو ہوندی ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی غسل کر کے آیا کرو، مسجد نبی دے اندر غسل کر کے آیا کرو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنے یار دل دے پکے، ایمان دے پکے، اتنے وہ لوگ سن کہ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیندے سن نا کوئی بات، ادو بالکل من لیندے سن، پھر وہی کام کرتے سن۔ اسی تو نہ ہوئے نا کہ دعویٰ اسی رسالت دا کریے، امتی محمد رسول اللہ دے ہوئیے تے بات بھی سن لئیے، حدیث دی بھی سن لئیے، نال قرآن بھی سن لئیے، مسجد چوں باہر جا کے پھر اپنی مرضی کر لئیے۔ اسی انہاں رنگے تے نہ ہوئے نا، ساڈی تو دعا ہے کہ اللہ پاک سانوی صحابہ کرام جیسا بنا دے۔ اے دعا کریا کر کہ اللہ سانوی انہاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے دعا منگی کر اللہ جنہیں سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سانو وہ کام کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو کوئی بات کہہ دیندے تے صحابہ کرام وہ اوتھے بات نو چھڑ دیندے۔ ایک دن نا ایک صحابی آیا، اس کے وال بڑے نا بڑے بڑے وال رکھے ہوئے سن، زلفاں رکھی ہوئی سن، اتوں تائیں وال پیندے سن تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساتھ بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تھوڑے جے وال اس دن بڑے نے۔ انہیں دوئی بات نہیں کی تھی، یار تلوار پکڑی سے اوزار ایسے ہی ہو جان، تلوار پکڑی تے اتھوں رکھ کے یار وال چھوٹے کر لے، دوئی بات نہیں ہوئی پرسوں کرا لیسا پرلے دن کرا لیسا، نہیں اسے وقت وہ عمل کیتا۔ یہ صرف ساڈا ہی حوصلہ ہے کہ اس پیغمبر دے امتی ہو کے یہ ساڈا ہی حوصلہ ہے کہ اسی انہیں پھر کر لیسا ہوں، اگے جا کے دیکھا جائے گا۔
اگے جا کے جو کچھ تو ویکھنا ہے وہ دے کولوں جانور بھی پناہ منگدے، یار پہاڑ بھی پناہ منگدے، یار سمندر بھی پناہ منگدا، یار جرندے پرندے درخت بھی پناہ منگدے کہ یا اللہ اس دن تو سانو بچا لے۔ ایک وحد ایک انسان تے اور جن نے کہ جس نو پتہ ہی نہیں کہ قیامت آنی ہے، میں اگے جانا، اینو پتہ ہی کوئی نہیں، کہ اپنی مرضی نال چل رہا ہے، اپنی مرضی دا دین، اپنی مرضی دیاں باتاں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ میرے بھائیو، مسلمان بندہ ادو ہوندا جے جدو پورا شریعت دے اندر آ جائے، شریعت نو اپنائے۔ جدو شریعت نو اپنانا ہی نہیں تو پھر تو من مرضی ہوئی نا، جڑا مرضی کری جا، پھر دین والی بات تو نہیں ہے نا۔ دین بندہ جدو اپنائے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بندہ امتی بنتا جے، تے پھر میرے پیغمبر دی بات دی سمجھ بھی تا ہی آتی ہے کہ اے بات میرے پیغمبر نے سمجھائی ہے۔ اگر بندہ شریعت دے اندر آئے، نکاح کرنے ہیں نا، شادیاں ہوندیاں نے، پہلے بھی تو عورت اتھے ہی ہوندی ہے نا، ساڈی مسیر ہے، پتریر ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، پہلی تو اتھے ہی ہوندی نا عورت، وہ بندہ بھی اتھے ہوندا ہے، وہ بندہ دے کول بہ نہیں سکدا۔ تو جدوں دا نکاح ہو جاتا ہے، ماں بھی وہی ہوندی، پیو بھی وہی ہوندا ہے، بہنا برا بھی وہی ہوندے، وہ جوائی ساڈا کول ہی بیٹھا ہوندا ہے۔ کدی اسا انہوں روکیا کہ تو یار ساڈے گھروں نکل جا؟ اگر وہ نکاح ساڈے گھر چ نہ ہویا ہوئے تو مان دسیں گیا، تینوں غیرت آنی ہے کہ غیر محرم میریاں بچیاں کول کیوں بیٹھا ہے، میرا رشتہ دار ہی کیوں بیٹھا ہے؟ کہ وہی رشتہ دار دا جدو نکاح ہو جانا تو تو انہوں منع نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کہ وہ اندر شریعت محمدی دے اندر اس نے نکاح پڑھ لیا، وہ پابند ہو گیا شریعت دا، تاں تو اس نو نہیں روکنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق اس نکاح پڑھیا، رب دے حکم دے نال نکاح پڑھیا، اس وجہ تو رب دا حکم مندے ہویا، نبی دی شریعت نو مندے ہویا کہ میں اس نو گھروں نہیں اٹھانا، کیونکہ وہی بندہ ہے نا جڑا پہلے آندا سی۔ جی اگر اسی شریعت نو نہ اپنائیے تو پھر ساڈی وہ نکاح رشتہ داری تو کچھ بھی نہ رہا، وہ شریعت ساڈے اندر لاگو ہو گئی، وہ اسی شریعت اپنا لے لیں، وہ سنت بھی اپنا لے لیں، باقی اسی چھوڑی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جمعے دا دن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر نو اس سب تو افضل دن بنایا اور یہ اہمیت، یہ شان شوکت میں بڑی بنائی ہے۔ یہ عید والے دیہڑے دے نالوں بھی یہ دن جڑا جمعے دا افضل جے، اس نو کدی ضائع نہ کیتا کر، اس جمعے والے دن نو کدی ضائع نہ کیتا کر، یہ اس دن افضل دن نہیں۔ ایک گل بات کیتی ہے تے آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، اور ساڈے اس بات ایمان اور پکا، اسی پکے اس بات تے، ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے پیغمبر نے بات کہی ہے تو بالکل حق اور سچ ہے کہ جمعے والا دن دوواں عیداں نالوں افضل دن ہے۔ اس دے اندر نہا دھو کے کپڑے اچھے پا کے تے مسجد دے اندر تشریف لے آنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پورے ہفتے دے گناہوں دے میں معاف کر دیا، اگلا جمعہ آن تک کوئی ماڑا موٹا اگر اس دی غلطی ہو گئی تو میں اس دے گناہ سارے ہی معاف کر دیا اگلے جمعے دے آن تک۔ اگر بندہ کپڑے صحیح پا کے نیت خلوص دے نال اس دن دا آداب کردے ہویا اے ذہن وچ رکھے کہ میں جمعہ پڑھنا ہے اور میرے تے فرض ہے، کہ اللہ پاک اگلے جمعے دے آن تک گناہ سارے ہی معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اس دا حکم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر ہی فرمایا۔ سورہ توبہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر کی فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعملون۔ اے دلیل اور پکی بات ہے کہ
اللہ پاک نے نا قرآن پاک دے اندر نا سورہ توبہ دے وچ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اے میرے کول نا قرآن پاک دی کتاب ہے، سارے میرے بھائی ویکھ سکدے ہو کہ قرآن پاک دی کتاب ہے، اے دے وچ اللہ پاک نے نا لکھیا ایک گل کیتی جڑی میں ہن کرن لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جمعے والا دن جڑا نا اے میں تواڈے تے بڑا افضل دن بنایا ہے۔ اے ذرا توجہ میرے ال رکھنی ہے، ٹائم بالکل تھوڑا جہا مناسب ٹائم ہے، یہ دے اندر ہو سکتا ہے اے وہ گھڑی تواڈے تے آئی ہوے جڑی اللہ پاک نے فرمائی ہے، اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ارشاد فرمایا ہو سکتا وہی وقت ہوے تے اے میں بات کراں تواڈے دل دے اندر بیٹھ جائے، اللہ پاک تواڈے ساری پچھلی زندگی دے گناہ ہی معاف کر چھڈے۔ یہ تو شان اس رب العالمین دی ہے نا، ہو سکتا ہے اس بات کی تمہیں سمجھ آ جائے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعملون۔ توجہ میرے وال رکھنی، اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والےو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، تے گل ایمان والےاں نال کیتی، بے ایماناں نال نہیں کیتی، مشرک نال بات نہیں کیتی، کافر نال بات نہیں کیتی، تے گل کدے نال ہو رہی ہے؟ میرے سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں نال گل ہو رہی ہے۔ گل کدے نال ہو رہی ہے؟ میرے پیغمبر دے امتیاں نال بات ہو رہی ہے۔ اے میرا سونا پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں کہہ دے اے ایمان والےو، جدوں دیہڑا جمعے دا ہوے تے دی اذان آکھی جاوے، اذان آکھی جاوے، جڑی جمعے دی اذان ہوندی ہے پیشی والی نہیں، جمعے والی اذان، جدوں اذان آکھی جاوے تسی میرے ذکر واسطے دوڑ کے آ جاؤ مسجد دے اندر۔ جڑی آیت میں پڑھ رہا نا یہ ترجمہ میں تمہیں سنا رہا، اللہ پاک فرماندے نے دوڑ کے آ جاؤ، نال خرید و فروخت بند کر دیو، خرید و فروخت نہیں کرنی، جدو اذان ہو جاوے اذان دے وقت تے میرے ذکر واسطے دوڑ کے آ جاؤ، نس کے آ جاؤ۔ کیوں آ جاؤ؟ ہو سکتا ہے تیری بات سمجھ آ جائے، تیری بات دل وچ بیٹھ جاوے، تیرے حق دے وچ بہت ہی بہتر ہے اگر تینوں سمجھ آ جائے تا۔ اللہ پاک فرماندے نے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، اگر تیرے واسطے خیر دا دن ہے اگر تو اذان ہو جائے اپنا کاروبار چھڑ کے سارا کام ٹھپ کر کے اگر تو جمعے والے دن اذان تو پہلے اگر اذان دے وچ مسجد دے اندر آ جائیں تیرے واسطے خیر ہی خیر ہے، تیرے واسطے بہتر ہے۔ اگر تو سمجھے تا اللہ پاک کے بھی نال بات کہیے، اگر تو یہ بات سمجھے تا، جے نہ سمجھے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، کوئی میرا بھائی اے سورت جمعہ اٹھا کے آیت مبارکہ پڑھ لوے، او دا ترجمہ پڑھ لوے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیت وچ جڑی بات کیتی نا اللہ پاک نے کمال ہی کر چھڈیا ہے۔ فرمایا میرا سونا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرے پیغمبر دا نام آ جائے ادو درود بڑی کثرت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال پڑھیا کر، دلوں ہو کے پڑھیا کر، اگوں دلوں ہو کے جمعے والے دن درود پاک پڑھے گا اللہ وحدہ لا شریک فرماتے نے میں اس بندے دے درجے بھی بلند کر دیاں گا، میں دی شان بھی بتا دیاں گا تے میں اودے سارے گناہ ہی معاف کر چھڈاں گا۔ درود دی اتنی برکت ہے میرے بھائیو، اگر جمعے والے دن کثرت دے نال درود پاک پڑھیا جائے تے اللہ وحدہ لا شریک پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑدا ہے۔ اتنی درود پاک دی اتنی محبت نال پڑھیں، اتنی برکت سے درود پاک دی اگر تو پڑھے گا تے اللہ وحدہ لا شریک تیرے سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ تے اس پیغمبر دی بات جڑا رحمت والا رحمت للعالمین پیغمبر وہ دنیا تے آیا تے میرے بھائیوں رحمت بن کے آیا۔ اگر اس تے اسی درود پڑھ دیا اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتو تسی بھی درود پڑھو، میرا امتی اللہ دے رسول دا امتی بھی پڑھے گا، میں بھی پڑھاں گا۔ رب کہہ رہا میں بھی درود پاک پڑھاں گا۔ اس تو بڑی کوئی اور دلیل اور بات نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو نماز ہو جاوے، توجہ میرے ال،
اے پکی حدیث جو میں تمہیں سنا دینا ہونے تھوڑا جا اگے جا کے ٹائم ہی تھوڑا پکی حدیث مبارکہ جے مسجد دے اندر کسے نو آکھنا ایتھوں اٹھ کے پرا ہو جا یہ بھی لغو بات دے وچ آندی جے حدیث مبارکہ جے کو دا جمعہ کوئی نہیں ہوندا اے گل یاد رکھیا ہے اے زمین کھوترنی تیلے ٹکڑے مسجد دے اندر بیٹھ کے جمعے دے دوران خطبے دے دوران یا کسی نے کہہ دینا یار پرے ہو کے بہ جا تے جمعہ دا کوئی نہیں ہوندا پکی گل ہے میں حدیث مبارکہ ثابت کر دینا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ تھوڑی جی بھی حرکت کرے گا خطبے دے دوران اس دا جمعہ کوئی نہیں ضائع ہو گیا ایک دن نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن نا سورت واقعہ بیان فرما رہے سن تے کول ابی بن کعب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے سن وہ دوے صحابی نے پوچھتے ہیں کہ یار سورت واقعہ کدوں پیش آئی کدوں اتری ہے میں اج پہلی دفعہ سنی آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اج میں اے سورت سنی سورت واقعہ یہ کدوں اتری ہے ہن گل تے اتنی کوئی نہیں جمعہ ہو گیا سارے چلے گئے وہ بعد دو آدمی رہ گئے پوچھے یار میں تیرے کو پوچھے سی سورت واقعہ کدوں پیش آئی کدوں واقعہ ہوئی ہے کدوں آئی ہے سورت واقعہ تے تو یار میں نے تو جواب کوئی نہیں دیتا آکھے تے آمنہ دے لال نو پتہ ہے کدوں آئی ہے بہرحال ایک بات دا میں نو پتہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ مسجد دے اندر کسے نو کچھ گل آتا ہے یا گردن چھلانگ کے اسان اکثر عادت ہوندی ہے اج جنوں اسی لوگ بیٹھے ہیں نا اے جگہ خالی پئی ہے پچھوں آنا اتوں ٹپدے آنا اگے آ جانا یہ جمعہ ضائع ہو جاتا ہے نہ جتنے تھانوں جگہ ملتی ہے اتنے بیٹھ جاؤ اور شرعی حساب دے اندر اور میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا خطیب دے نزدیک بیٹھو گے نا جتنا نزدیک آ کے بیٹھو گے اتنا اللہ پاک تھوڑے تے زیادہ رحمت کرے گا جدو جمعے والے دن آؤ یا عید کا دن ہوئے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوئے کوئی جلسہ وغیرہ ہوئے تو سب تو پہلے خطیب دے نزدیک بانا چاہیے باقی دے بندے آ کے پیچھے بیٹھ جان کیونکہ چھلاونا نہیں چاہیے کیونکہ جمعہ ضائع ہو جاتا ہے وہ آتا ہے یار گل ہے اس بات کا تو مینو علم نہیں ہے بس صورت واقعہ کدوں آئی ہے بہرحال ایک بات میں تین دس دیا آمنہ دے لال نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ کوئی بات کرتا ہے یا تیلے ٹکتا یا کوئی بھی کسی قسم کا خیال کرتا ہے تو اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا دا جمعہ کوئی نہیں میرے بھائیو جدو جمعے کا دن ہوئے خطبے واسطے آؤ بیٹھو مسجد دے اندر تسی خیال میرے حال رکھنا ہے تسی اگر میرے حال خیال رکھو گے نا ایک تو بات دی سمجھ آئے گی دوسرے نمبر تے اللہ وحدہ لا شریک دا حکم بھی پورا ہوئے گا تیسری بات آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے گا اور گناہ بھی نہیں ہوئے گا جمعہ بھی تھوڑا ضائع نہیں ہوئے گا اگر اتنے حدیث مبارکہ ہے کہ جیڑا بندہ صبح اٹھتا ہے تیاری کرتا ہے نیت کرتا ہے کہ میں جمعہ پڑھنا ہے اپنے کپڑے دھواندا ہے صاف ستھرے اپنی شیپاں کرتا ہے وال صفائی کرتا ہے نال پھر ناندا مسواک کرتا ہے مسواک کر کے کپڑے پا کے وہ جناب مسجد دے اندر آ جاتا ہے خوشبو لا کے جدو مسجد دے اندر بیٹھ کے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا کسی قسم کی حرکت نہیں کرتا نماز جمعہ پڑھی جاتا ہے اس تو بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اس بندے نے میں سارے گناہ ہی معاف کر چھڈاں گا تے حکم کس نے دسیا ہے میرے سونے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ جیڑا بندہ نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے مسجد دے اندر بغیر حرکتوں صحیح سلامت نماز پڑھ کے واپس چلا جائے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ میں پچھلے معاف فرما دیاں گا وہ کتنا درجہ ہے یار جمعہ پڑھن تے آنا ہی آنا ہے تے جے اگر خاموشی نال بیٹھ جائیں دھیان میرے وال رکھیں میں تینوں قرآن سناواں میں تینوں حدیث سناواں اگر تیرے دماغ دے اندر ایک بات بھی بیٹھ جائے تے تیری زندگی سمر جائے گی انشاءاللہ اگر جمعہ صحیح طریقے نال دل دے اندر بٹھا کے اگر میرے محمد دی پیروی کردے ہویا اگر شریعت تے چلدے ہویا اگر تو بات من لوے تے خدا دی قسم تو رنگیا جائے گا اور اس دن تو
پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس دن تو پہاڑ بھی پناہ منگتے جے، جانور بھی پناہ منگتے جے، اے درخت بھی پناہ منگتے جے۔ اس حدیث کا راوی جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں روایت کیتا ہے اس حدیث کو کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جمعے والے دن ہی قیامت برپا ہوئے گی۔ اس دن آدم علیہ السلام دی توبہ اس دن قبول ہوئی۔ میرے بھائیو، آدم علیہ السلام نے جدو کڈیا جنت دے اندروں، کڈیا آکھے جا چلا جا، شیطان دے آکھے لگا تے تھلے آ گیا، تے پھر جدو محسوس ہویا نا کہ اسی کیڑی مصیبت نو پی گئے ہاں، تے اس دڑے جمعے دا دن آ تے پھر ادھر دعا کیتی، کی فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ربا سونیا، تے پھر ہی فریاد رب اگے کر رہے نے، اے میرے سونیا ربا میرے کولوں غلطی ہو گئی، میں اپنی جاناں تے اسی ظلم کر بیٹھے ہاں، اللہ سانو معاف کر دے۔ اور تو بھی دعا منگیا کر، اللہ اسی بھی اپنی جاناں تے ظلم کر پانے ہاں، اللہ سانو بھی معاف کر دے۔ اور جمعے والا دن بڑا خاص دن نہیں، عید نالوں افضل دن اللہ پاک نے دسیا ہے کہ عید تو زیادہ افضل جے جمعے والا دن۔ اے بات ایویں نہیں ہے کہ دونوں عیداں آندیاں نے ساڈیاں، عید الضحیٰ اور عید الفطر، اے جمعے دا دن اللہ پاک نے فرمایا میں اودے نال افضل بنا چھڈیا ہے۔ اور ویکھ تیری قسمت اور تہاڈی قسمت کہ تسی ایک تا آمنہ دے لال دے امتی ہو گئے، دعا تھانوں جمعہ عطا کر چھڑیا رب نے۔ اور پچھلیاں جتنیاں بھی امتاں ہو گزریاں نے، یہودی آئے نے، نصاری آئے نے، جتنے بھی لوگ آئے نے، جتنیاں قوماں آئیاں نے، کسے نے جمعے دا دن تو نہیں نوازیا، نوازیا اس جمعے والے دن تو آمنہ دے لال نو نوازیا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودیاں دا دن ہفتے والا دن میں بنایا، اور نال نصرانیاں واسطے اتوار والا دن بنایا، تے مسلمان واسطے جمعے والا دن بنایا۔ تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا سارے تو پیچھے، تے شان میری سارے نالوں بعد تے سبقت بھی لے جاواں گا، تے سب تو پہلے میں ہوواں گا، سب تو پہلے آیا ماں پیچھے، تے اے دن بھی بعد وچ ملیا، کتاب بعد وچ ملی، تے سارے نالوں میں اگے ہوواں گا۔ پہلے جمعہ آئے گا، پھر ہفتہ آئے گا، پھر اتوار آئے گا، کیونکہ یہودی ہفتے والے دن اپنی عبادت کرتے ہیں، انصاری جڑے نو اتوار والے دڑے کرتے ہیں، عیسائی اتوار والے دڑے کرتے ہیں، تے مسلمان میرے پیغمبر دام تے جمعے والے دن اپنی عبادت کرتا ہے۔ ایک باری کہہ دو بڑا سکون نال سبحان اللہ، تے اللہ سارے تے ہی راضی ہو جائے۔ اے سبحان اللہ معمولی جے لفظ نے، سبحان اللہ، تے تو کی آکھنا ہے کہ اللہ سونے تو بڑا پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ سونے تو پاک ہے، تو ایک باری آکھنا ہے اللہ پاک تیرے گھر بہن تو پہلے کہہ دینا جا تیرے میں سارے گناہاں تو ہی پاک کر چھڑیا، میں تیرے گناہاں تے سارے تے ربڑ مار چھڑیا۔ وہ یار لفظ ویکھن نوں معمولی تھانوں نظر آندے نے، انہاں دی شان و شوکت بڑی ہے، اس قرآن دا ایک لفظ دا وزن تو نہیں اٹھا سکتا۔ جے ہن کھوتیاں دی کتاباں لدی پھریے تے پڑھیے پڑھیے کوئی نہ اس تے عمل نہ کریے تے کیا فائدہ انہاں کتاباں دا؟ کتاباں نال کھوتا پورا لدیندا ہے۔ جے ہن وہ بندہ لد کے مولوی ٹردا پھردا ہوئے، ایویں چائی پھردا ہوئے، قرآن کچھ دیتا ہوئے، کتاباں کا کول سٹاک لایا ہوئے، تے اس تے عمل نہ کرے، اس کو پڑھے نہیں تو کیا فائدہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اے مثال اس دی بیان فرمائیے کہ جیڑا بندہ اس کتاب نو پڑھدا نہیں، اس تے عمل نہیں کردا یا اس نو ویکھدا نہیں، تو ان سمے جویں ایک گدھے دی مثال ہے کہ گدھے تے کتاباں لاد کے ایویں ٹردا پھردا ہے، وہ سمجھو کہ ایک گدھا ہے۔ گدھے دی مثال اللہ پاک نے دتی ہے کہ جیڑا قرآن میرے نو پڑھدا نہیں اور اس تے عمل نہیں کردا۔ میرے بھائیو میں تواڈے سامنے قرآن پاک پڑھیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جمعے والے دن جدو اذان ہو جاوے تو فوراً مسجد کے اندر پہنچ جانا، فوراً دیر نہیں لانی۔ ہو سکتا اللہ پاک تواڈے تے رحم فرما دے۔ دوئی بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ جدو جمعہ پڑھ لو نا، جمعہ پڑھیا جانا نا، اللہ پاک فرماندے نے آخری گل دے جمعے دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو نماز پڑھی جاوے، جدو نماز جمعہ ہو جائے تے با کثرت دے نال تسی میرے زمین تے پھیل جانا ہے، گھر نہیں بیٹھ جانا، میری زمین تے پھیل جانا، اپنا میرا فضل تلاش کرنا ہے۔ کہ اللہ پاک فرمایا کہ وہ تو تاشا نہیں کھیڈنیاں، وہ تو جوئے نہیں کھیڈنے، کبوتروں دیاں بازیاں نہیں لانیاں، ککڑاں دیاں لڑائیاں نہیں کرنیاں۔ اللہ پاک نے منع فرمایا جن چیزاں تو کہ جار مرن لڑانا بہت زیادہ ظلم جے، کیونکہ تے جوا لانا سب تو وڈا گناہ جے۔ میرے بھائیو اساں اکثر تیاریاں بنائیاں ہوندیاں نے، جمعہ پڑھ کے تیری میری گاڈ ہوگی، کبوتراں دی بازی بھی لانی، ککڑاں دی لڑائی بھی کرانی۔ میرے بھائیو یہ حرام چیزاں جے، اے نہیں کام کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا ذکر کریا کر تے میری زمین تے پھیل جاویں تے میرا فضل تلاش کریں۔ تے اللہ پاک فرماندے نے اگلی آیت دے اندر وَإِذَا آندے نے جدو کوئی سودا وکدا پیا ہوئے میرا جمعہ چھڑ کے نہیں جانا، یہ سمجھو ایک کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ ایڑی آیت میں پڑھی ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے کہ تسی اے تماشا تانوں نظر آئے گا، تجارت ہو رہی، کوئی سوداگر آ گیا باہروں، مثال طور تے سیا جمعہ پڑھ رہے ہیں، باہر کوئی اعلان کر دیندا ہے کہ یار یہ چیزاں آ گئی نے لے لو، تسی جمعہ چھوڑ دیندے ہو یا تسی او جا کے چیزاں خرید لیندے ہو سکتا ہے اے دوبارہ بندہ نہ آئے۔ تے میرے رب نے اس کو منع فرمایا، تے کی فرمایا اللہ پاک نے کہ اے میرے محبوب انہاں دس دے او کھیل تماشا، اے تجارت جڑی نا اے کھیل تماشا۔ اور ایک دفعہ انج بھی ہویا، میرے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے سن، خطبہ ارشاد فرما رہے سن، باہر مکہ دے بازار دے اندر ایک اعلان کرن والا تاجر آیا، اس نے اعلان کیتا، کوئی سامان لے کے آیا، سارے صحابہ چلے گئے، صرف 12 دے 12 رہ گئے، باقی سارے خرید و فروخت واسطے چلے گئے۔ تے میرے رب نے آیات مبارکہ اس دن اتاری، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تینوں چھڑ کے نس گئے نے، اے خرید و فروخت واسطے نس گئے نے، تے انہاں نوں کہہ دے اے جڑی تجارت ہے تواڈے نالوں بہتر ہے نماز پڑھ لینی، اے ان سمجھو جنے کھیل تماشا وے۔ تے اگلے لفظ اللہ پاک فرمایا نے انہاں نوں کہہ دیو واللہ خیر الرازقین، تواڈی مقدر تے قسمت نہیں کسے پاسے جائے گی۔ اگر تسی جمعہ پڑھ لو گے نا تواڈا او مال کدائیں بھی نہیں جائے گا، میں سب تو بہتر رزق دین والا میں رب العالمین، تھوڑا کوئی بھی ضائع نہیں ہوئے گا، کسی قسم دی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئے گی۔ اے دیکھ لو نا، مثال دنیا دی مثال لے لینا، مثال دے طور پہ اگر ایتھے 2-4 دکاناں نے ساڈے کول، اگر چارے دے چارے جے اگر جمعے واسطے آئے ہوئے پچھوں کو گاہک آ جاندا سودا لین واسطے، تے کیا انہوں سودا کسے نہیں نہ دینا؟ دکاناں تو ساریاں بند نے نا جمعہ پڑھن واسطے، تے جدوں دکاناں کھلن گیاں وہ گاہک کی کرے ہٹ کے گھر ہی بیٹھنا سونا، میں دکاناں تو ساریاں بند نے، جدوں دکاناں کھلن گیاں انہاں دا رزق کدا ہی نہیں جائے گا، انہیں سودا لینا تو لینا ہی ہے نا، وہ پیسے انہوں نے آ جان گے جدے مقدر ہون گے۔ ایک اللہ پاک نے فرمایا واللہ خیر الرازقین کہ میں سب تو بہتر رزق عطا کرن والا میں رب العالمین۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہہ دیو اے جڑی تجارت ہے نا اے مت کرو، اے تجارت نو چھوڑ دیو، اے کھیل تماشا جے، تسی تجارت نہیں کرنی جدو جمعے دا ٹائم ہوئے، اے تواڈے تے حرام جے، او تو خرید و فروخت کرنا، کوئی بھی کام کرنا اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اگو بات میرے بھائیو اسی دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک سانس قرآن پاک دی آیات مبارکہ دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تابع دار بنائے۔ میرے بھائیو اے قرآن پاک دی بات ہے نا جڑی اے تھانوں ہن تھوڑا جہا نا محسوس نہیں ہوندا، محسوس نہیں ہوتا کہ یار اے بات ہوگی پڑھیا گیا لفظ پڑھے گئے، اے کتاب کا وزن بالکل تھوڑا ہے، اے تھوڑا جا وزن ہے، خدا دی قسم یہ اتنا ایک وزن ہے کہ اے پورا جہان دے لوگ کٹھے کرو تو ایک لفظ دا بار نہیں چک سکتے، اتنا وزن ایک لفظ دا ہے۔ 33 پارے قرآن ہے۔ اللہ دے نیک بندیو اس نو من لو، اس تے عمل کرو، پھر تہاڈی دنیا نہیں آخرت بھی سوکھی ہوئے گی۔ آخرت بہت ہی ڈاڈی جے، اے تانوں گل دس دیا، اے زمین بھی نہیں جی ہونی، اے جڑی زمین ہے نا اے زمین نہیں جی ہونی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے زمین اس جڑے نہیں ہونی، اے جس تے ہن چلدے پھردے ہیں نا اے زمین نہیں ہونی، تانبے دی زمین ہونی چاہیے۔
آسمان بھی نہیں ہونا جہدے تھلے حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو ڈر جاؤ اللہ دے نیک بندے ہو، اے نماز نو 5 وقت اپنا لو، 5 وقت دی نماز پڑھیا کر۔ اے نماز بے حیائی برائی تو روک دی ہے۔ اے جڑے بندے نماز پڑھتے ہیں نا، اکثر یار ساری بات ہوتی یار فلانا آج بھی ہے نماز بھی 5 وقت دی پڑھتا ہے، پر ایڈا لانتی نہیں ویکھنا جڈا ہے ہوندیاں اکثر ایسے لوگ بھی ہیں۔ میں منہ مومنا کرتوت کافرا، میں نمازی بھی ہونا حاجی بھی ہونا، تو پھر کام ہوتا ایک بھی چنگا نہیں ہونا۔ اس یار نماز پڑھی ہی نہیں، اگر اس نماز پڑھی ہے نا تو پھر نماز برائی تو بچاتی کیوں کہ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نے نشاد فرمایا کیونکہ بات سچی ہے۔ کیونکہ اسی یہ نہیں آکھ سکتے کہ بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ بندہ غلط ہو سکتا، وہ بندے کا کردار غلط ہو سکتا ہے، آمنہ دے لال دی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے محبوب نے بات فرمائی ہے کہ نماز جڑی ہے برائی کو بچاندی جے۔ سارے کمن چھڑ دے، کسے دے پیچھے نہ لگ، چھڑ شیعہ بھی وہابی بھی سنی سارے چھڑ دے۔ اور سجدہ تو رب نو کرنا ہے، نہ تو سنی نے کرنا، نہ تو شیعہ نے کرنا، نہ تو وہابی نے کرنا۔ تو سجدہ کرنا تو رب العالمین نو کرنا، انہوں یار ٹکا کے کیتی جا سجدہ، وہ دے اگے جھک جا۔ 5 وقت دی نماز پڑھیا کر، رب کو معافیاں طلب کیتیاں کر، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اے چھڑ دے تفرقیاں نو، کسے دے پیچھے نہ لگ یار وہ فلانا فلانا کی کر رہا ہے، وہ جو مرضی کر رہا ہے، تو اپنا کری جا، تو رب دی نماز پڑھی جا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تے چلا جا، وہ دی تابعداری کیتی جا اپنے پیغمبر دی۔ ہن نمازاں بھی تو ساریاں پڑھتا ہوے تے نال یار اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تسلیم بھی نہ کردا ہوں، بات مندا ہے جی تو میرے آقا نے منع کیتا منع ہو جا، جتے روکیا رک جا۔ اللہ پاک سن سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔